السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندیدہ چینل طلب انفو ٹی وی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوست احباب کو مصیبتوں سے، آفتوں سے، الجھنوں سے محفوظ فرما کر خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے دوستو چلتی ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ، آج کا جو عمل میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی مجرب اور باکمال نقش ہے۔ اس ایک نقش کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا حل بھی ہے اور بہت سی پریشانیوں کا حل بھی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس نقش کے ذریعے یہ سورۃ فاتحہ کا نقش ہے۔ وہ سورت ہے جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ بہت ہی کمال کی صورت ہے۔ اس صورت کا یہ نقش تیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہے اس نقش کا وہ یہ ہے کہ انسان نظر بد سے، مطلب بری نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ بچوں کو یا بڑوں کو بری نظر لگ جاتی ہے، نظر بد ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے ایک وظیفہ دیا تھا، وہ قرآن پاک کی ایک آیت سے اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے، وہ قرآن پاک کی آیت سے میں نے کہا تھا یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ وہ ایک ماں کے ذریعے ایک ماں کو کام بتایا گیا تھا کہ اگر کسی بچے کو نظر لگتی ہے تو اس قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر آپ بچے پر روز فجر کی نماز کے بعد پھونک دیا کریں، وہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ نظر نہیں لگے گی۔ لیکن دوبارہ اب آپ کے لیے ایک دم نہیں بلکہ ایک نقش لے کر آیا ہوں، ایک تعویذ کی صورت میں لے کر آیا ہوں۔ اس میں آپ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ بری نظر سے محفوظ رہے، ہم کو بری نظر نہ لگے، اس کے لیے یہ تعویذ لے کر آیا ہوں، نقش لے کر آیا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جو یہ چاہتا ہے کہ میں تمام پریشانیوں سے محفوظ رہوں، کوئی مصیبت کوئی آفت میرے تک نہ پہنچے، خدا تعالیٰ مجھے مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس نقش کو آپ نے ایک کاغذ پر اتارنا ہے اور کوشش کرنی ہے زعفران سے لکھنا ہے، زعفران سے لکھنا ہے۔ اور لکھنے سے پہلے چند شرائط ہیں، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، خود بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو اور آپ کا لباس بھی پاک ہو۔ نماز فجر کے بعد، مطلب نماز فجر پڑھنی ہے، فجر پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد آپ نے اشراق و چاشت کے دو نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے پھونک مار کے اس تعویذ کو لپیٹنا ہے، لپیٹ کے بند کر کے چاندی کی تختی میں آپ نے بند کر کے اس کو دائیں بازو میں یا بائیں بازو میں یا گلے میں لٹکا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ کیا ہے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار بند ہے، کاروبار چمک دے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، آپ نے طریقہ وہی ہے کہ آپ نے نماز فجر تھی پہلے، اب آپ نے مغرب کے نماز کے بعد اوابین کے 6 نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے اس تعویذ کو اتارنا ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے، پھر اتارنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے آپ نے پھونک مار کے اس کو بند کر کے اور کسی کاغذ میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ آپ نے دکان میں سب سے اوپر فرنٹ پہ کسی چیز کے اوپر رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار بھی چمک جائے گا۔ اگلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، مطلب اگلا کام، اس سے اگلا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان مسافر ہے، سفر کرنے کے لیے نکل رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ رستے میں کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے لیے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کو چاہیے کہ نکلتے وقت یہ ایک تعویذ بنا لے، نقش کو اتار لے، لیکن بناتے وقت یاد رہے وضو ہونا ضروری ہے، خود پاک ہو، لباس پاک ہو اور اپنا آپ کی جگہ جس جگہ پر بیٹھ کر تعویذ بنانے لگے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اس تعویذ کو بنا لیں، بنا کر آپ نے نکلتے وقت آپ نے اس کو دائیں بازو پر باندھ لینا ہے اور نکلتے وقت آپ نے بسم اللہ توکلت علی اللہ آپ نے یہ دعا پڑھ کے نکل جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رستے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور یہی تعویذ آپ کا ان بیماروں کے لیے ہے کہ جن کو شفا نہیں ملتی، ڈاکٹرز کے پاس، حکیم کے پاس بہت سارے معاملات، آپ دوائیاں استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں لیکن اس کو شفا نہیں مل رہی، آپ تھک چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث قدسی ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج جو ہے وہ صدقے سے کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بیمار کو آپ ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانے لگو تو پہلے صدقہ کرو، ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو تو صدقے کے ذریعے تمام آزمائش، تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا کریں،
پھر اس کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں اور دوائی وغیرہ لے کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جب ڈاکٹرز کے پاس جانے لگیں تو اس نقش کو آپ نے کیا کرنا ہے، لکھ کر زعفران سے لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس نقش کو عرق گلاب میں ڈال دینا ہے اور وہ پانی 3 گھونٹ پانی اس مریض کو پلانا ہے۔ پلانے کے بعد پھر ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے تو جا سکتے ہیں، نہیں تو آپ وہ پانی پلا دیں انشاءاللہ تعالی، وہ چند ہی گھنٹوں میں آپ کا مریض وہ تندرست ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے فوائد ہیں اس نقش کے، بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن جو بالخصوص جو خاص طور پہ اس کا فائدہ ہے، اس کا جو بہت زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جو اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں، وہ بہت سارے انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں بھی دیں گے آپ لوگ۔ اس میں مجھے بتایا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ نظر بد کے حوالے سے مجھے ہمیں نقش دیا جائے، تو یہ نقش آپ کے نظر بد کے حوالے سے بھی نقش کر لے کر آیا ہوں کہ اگر نظر بد ہو جاتی ہے تو نظر بد کے حوالے سے آپ نے لکھنا کیسے ہے، تعویذ بنانا کیسے ہے، وہ ذہن میں رہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے نظر بد کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ تہجد کے وقت لکھنا ہے، تہجد کے وقت اٹھیں، 12 نوافل تہجد کے ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ قلم 29ویں پارے میں ہے سورہ قلم 1 مرتبہ وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ نقش اتارنا ہے اور نقش اتارنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا ہے، اور تعویذ کو لپیٹ کر کسی چاندی کی تختی میں یا چمڑے میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر آپ نے اس کو، جس کو نظر بد ہو جاتی ہے، گلے میں ڈال دیں یا سیدھے بازو پر باندھ لیں، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی نظر بد نہیں ہوگی، آپ نظر بد سے، بری نظر سے محفوظ رہیں گے۔ اس تعویذ کو اپنے استعمال میں لائیں، انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں گے، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں بہت جلد ایک اگلے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔